ولا مانع بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات و تقدیسات و تحلیلات، پاک مطہر معلا کلمات اللہ خالق المالک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق داتا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے دین اسلام کے نور سے منور کیا ہے. کروڑوں درود و سلام سرور کونین تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کی رشد و ہدایت کے لیے منبع بنا کے نور کا بھیجا ہے، اور کروڑوں رحمتیں ہوں
ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قبروں پہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھا اور پھر اس دین کو دنیا کے شرق و غرب میں پھیلانے کے لیے انہوں نے دن رات کو ایک کیا، اور آج انہی کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ احباب ذی وقار، میں اور آپ جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر، کوئی خالق، کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے یہ ہمارے جسم کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اس پہ ہماری مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق المالک کی مرضی سے بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ اس دنیا میں مختلف مراحل اور اوقات سے گزرتا ہے۔ کبھی اس میں یہ وہ مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ خود بیٹھنے کی اپنے اندر ہمت بھی نہیں رکھتے تھے، پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ میں نے کسی کے سہارے بیٹھنا سیکھا، لمحات گزرتے گئے اور ہم بیٹھنے کے قابل سے ہوتے ہوئے چلنے کے قابل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی وہ بچپن کی منزلیں گزارتے ہوئے اپنی جوانی کی بہاروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان جوانی کی بہاروں کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہمارا جسم ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ بڑھاپے کے وقار کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس بڑھاپے کی زندگی کو گزارتے ہوئے ہمارے اس جسم پر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اس کائنات میں ہمارے پاس صرف چند لمحے اور چند سانسیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچتی ہے کہ جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی یہ سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ہچکی لے کے اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ جسم، یہ وجود جہاں سے آیا ہوتا ہے اسی خالق کی طرف یہ واپس پلٹ جاتا ہے، لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ آج اس دنیا میں دو طرح کی سوچیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ میں اس کائنات میں آزاد ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی چاہت ہے، میرے من میں جو آئے، جس طرح آئے، جیسے آئے، جب آئے، میں وہ کرنے میں آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں۔ اور یہ سوچ دنیا میں بڑی وسعت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کے فالوورز دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔
مگر دیکھنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ رائے، یہ سوچ، یہ فکر، اس پہ چلنے والے لوگوں کو فائدہ کتنا ہوا ہے اور انہوں نے نقصان کتنا اٹھایا ہے۔ زمانہ جاہلیت تھا، شراب لوگوں کی گھٹی میں شامل ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے اگرچہ فائدے بھی کچھ ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر تم اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو چھوڑ دو گے، اس سے باز رہو گے، تو آخرت میں جیسے چاہو گے اس سے بڑھ کے لذتوں میں تمہیں پلائی جائے گی۔ لیکن یہ نقطہ نظر کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کوئی آج کا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ کوئی آج کی سوچ نہیں ہے، بلکہ روز اول سے جس دن ابلیس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے وجود کو رب کے تابع کرنے کی بجائے نافرمانی کی، اور اس نے اپنی خوبیوں، اپنی رعنائیوں، اپنی شکل و صورت کو جب دیکھا اور آنا خیر منہ کہہ کے جب اس نے یہ سمجھا کہ میں اچھا ہوں، میں اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کیوں کروں، یہ میرا وجود ہے، اس پہ میری مرضی ہے، یہ نقطہ نظر اسی دن سے کائنات میں چلتا آ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جملہ شیطانی قوتوں کے کٹ جوڑ سے ہوتا ہوا الہاد کی منزلوں کو بھی طے کرتا ہے، اور اس کا پھیلاؤ آج ایسے ممالک میں بھی بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جن ممالک میں رہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس سوچ کے پیچھے بڑی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ آج ہم ان چند چیزوں پہ غور کریں گے اور اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، اسلام کسی پہ اس کو قبول کرنے میں، اس دین کو ماننے میں جبر نہیں کرتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کریٹر نے، جس خالق نے اس وجود کو بنایا تھا، اس نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہے، سورہ طارق ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کی قسم کھائی۔ یہ لفظ السماء سمو سے ہے، جس کا معنی بلندیاں، رفعتیں، پہچان ہوا کرتا ہے۔ انسان بھی اس کائنات میں بلندیوں کا بھوکا ہوتا ہے نا، انسان بھی اس کائنات میں اپنی پہچان کا بھوکا ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم ہے، والطارق،
اور اس نجم الثاقب کی قسم ہے جو لوگوں کے اندر روشنیاں پھیلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے کیا ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو لفظ نفس استعمال فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے وجود کو اور اس کائنات میں پائی جانے والی ہر وجود والی چیز کو محیط ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں علیہا حافظ، اس کے اوپر ایک نگہبان ہے، اس کے اوپر ایک نگران ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، بلکہ اللہ کہتے ہیں اس پہ ایک نگران ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اور اس بات پہ اترانے والے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، کبھی تو نے غور کیا تو پیدا کیسے ہوا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ اس کائنات کا مالک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بھائیو، وہ پانی کی کہانی سے پانی کو لے کر کے اس رب نے مجھے اور آپ کو پانی بنایا ہے۔ ہمارے باپوں کی پشتوں اور ہماری ماؤں کے سینوں کے پانیوں سے لے کر کے مجھے اور آپ کو رب نے پانی بنایا ہے۔ اور اس پانی کے بلبلے کے بارے اللہ فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب۔ ایک وقت تو وہ بھی تھا جب تم اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ یہ ہے وہ انسان، یہ ہے انسان کی کہانی۔ اور ایک اور صورت میں اللہ رب العالمین نے تو اس موضوع کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ اس سورت کا نام سورہ دہر بھی ہے اور سورہ الانسان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ اے انسانوں، اپنے جسموں کو اللہ کے حکموں کے تابع کرو، وگرنہ کبھی اس بات کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھو، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تمہارے تذکرے بھی نہیں تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا تو ذکر تک بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان، ہم نے پھر ملے جلے نطفے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، آج یہ انسان جو دنیا میں ترقی کے زینوں کو طے کر رہا ہے، آج یہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی صلاحیتوں کا مالک ہوں، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہم نے دی ہیں، سننے کے لیے کان ہم نے دیے ہیں۔ اور ہاں، اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بھی دکھا دیے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن انسانوں اگر ابدی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے اندر اگر ہمیشہ کے طور پہ راحتیں چاہتے ہو تو اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ میرے بھائیوں، اس صورت میں پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے
نتیجے بیان کیے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا کیا نتائج ہیں۔ آج میرے بھائیوں ہمیں اپنی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اور اس فکر کے حامیوں کو قرآن مجید کی یہ سورہ بڑی توجہ اور غور کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ جسم ہمیں دیا، آج اگر کچھ لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے تو اصل میں اس سوچ کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس فکر کے حامی لوگ کسی دین کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ اس فکر کے حامی لوگ اپنے آپ کو بے دین ہو کر کے اس دنیا میں چلانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اپنی زندگی سروائیو کرنے کے لیے وہ کسی اصول، ضابطے، کسی اخلاقیات کے دائرہ کار سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جو جس کے جی میں آئے لا الہ الا الانسان کے نعروں کو بنیاد بنا کر کے آج کی یہ سیکولر اور لبرل طاقتیں اور آج یہ الہاد کے علمبردار اور وہ فیمینزم کے ماننے والے آج اصل میں وہ اپنے آپ کو دین سے الگ تھلگ کر کے اس کائنات میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سوچ ہے۔ اس سوچ کے پیچھے میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وجود دیے، اس رب نے ہمیں یہ جسم دیے اور اسی رب نے ہمیں یہ بھی بتلایا اگر یہ میلے کچیلے ہو جائیں، ان پہ کوئی گندگی لگ جائے، سوتے حالت میں اگر کچھ ہو جائے، ہم نے اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اس رب نے مجھے اور آپ کو پانی پینے کے اور استعمال کرنے کے طریقوں سے لے کر کے زندگی کے معاشرتی اصول اور میری اجتماعی زندگی کے معاملات، ان سب پہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو واضح رہنمائی اور تربیت دی ہے۔ اس رب نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تعلقات کو کن بنیادوں پہ استوار کرنا ہے۔ میں اگر بیٹا ہوں، میں اگر شوہر ہوں، میں اگر باپ ہوں، میں جس بھی حیثیت سے اس کائنات میں ہوں، میرے اوپر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں، اس رب نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ وجود عنایت کیا ہے تو اس وجود کو تم نے کس طرح سے سروائیو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم مزے کی نیندوں سے ساری ساری رات سوتے ہی رہو، یہ نہیں کہ تم گدھے کی طرح اس وجود کو 24 گھنٹے کام میں ہی لگائے رکھو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں یہ سارے اصول اور ضابطے سمجھا دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس خالق نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے انسانوں اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے لیے تمہارے پاس اصول و ضوابط جو ہیں، تمہاری ثقافت کیسی ہوگی، تمہاری تہذیب کیسی ہوگی، تم نے اپنے دن اور رات کو کس طرح سے گزارنا ہے، تمہارا جسم اس کائنات میں کیسے سروائیو کرے گا، یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ کیونکہ خالق وہ ہے نا، بنایا اس نے ہے نا، اس نے پھر ہمیں بتایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کے لیٹنے والے، قم اللیل، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اس اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس وجود کے یہ تقاضے ہیں، اور آپ کے اور میرے نبی اللہ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے۔
میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ساری ساری رات اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، حتی تورمت قدماہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جسم کس کا ہے، اس پہ مرضی کس کی چلے گی۔ ایک دن امی عائشہ فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں فرما رکھا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ آج اس امت کے لیے یہ الفاظ لمحہ فکریہ ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی، جس رب نے مجھے یہ جسم عنایت کیا، جس رب نے میرے اس جسم میں اتنے نظام چلا رکھے ہیں کہ اگر میرے جسم میں تھوڑی سی تبدیلی رونما ہو جائے، پورا جسم جو ہے وہ بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے رب کے میرے اوپر اتنے انعام ہیں، کیا میں اپنے رب کا شکر کرنے والا نہ بن جاؤں؟ آج میرے بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں جس خالق نے بنایا، ہم جس کمپنی کی پروڈکٹ ہیں، وہ خالق ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ سپیکر، یہ گھروں میں فریج لے کے آتے ہیں نا، ہمیں اس کے ساتھ ایک کارڈ ملتا ہے۔ موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کارڈ ملتا ہے۔ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس فریج کو اس طرف الٹانا نہیں ہے، اس کو اس طرح سے چلانا ہے، اس کو ایسے چلائیں گے یہ زیادہ دیر چلے گی، اس کو ایسے چلاؤ گے یہ صحیح کام آئے گی۔ جب دنیا کی چیزوں میں ہم پروڈکٹ بنانے والوں کے اصولوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے وجود کی باری کیوں نہیں؟ پھر اپنے جسم کی باری ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، اصل میں اس نعرے کے حمایتی لوگ اپنی نمازوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس نعرے کے حمایتی لوگ اصل میں زکوٰۃ کے دیے ہوئے نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اس نعرے کے حمایتی لوگ آپ کو غریبوں کے متعلق باتیں کرتے ہوئے، ڈنڈورے پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب خود قربان کرنے کی باری آتی ہے، جب خود دینے کی باری آتی ہے تو اصل میں دین سے بیزار نظر آئیں گے۔ اس سوچ کے پیچھے سب سے بڑا کہ میری طاقت ہے، میری طاقت، میری صلاحیت، میرا علم، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں، جبکہ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر علم کی چند باتیں میرے رب نے مجھے عنایت کر دی ہیں تو یہ میری ہمت کی بات نہیں، یہ میرے رب کی توفیق ہے۔ میرے پاس اگر کوئی صلاحیتیں ہیں، میں اگر کسی کے کوئی کام آ سکتا ہوں، اس میں میری اپنی کوئی توفیق نہیں، یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ تو اس سوچ کے پیچھے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں، جب ہم اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک، وہ یو پی ایس سے لے کے چاہے سولر سسٹم لگوانے والے ہوں، ان میں جب اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہاں پہ ہم کیوں نہیں کہتے میری خرید میری مرضی، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں؟ تو پھر اس جسم پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی، یہ رب کا دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو رب کے حکموں کے مطابق ہی گزارنی ہے زندگی۔ حکم ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس رب نے جسم اس لیے دیے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرنے والے بنو۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ کہیں حکم ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
اے لوگو اس رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت کچھ دنوں کی نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کی نہیں یا کچھ مہینوں کی نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ عبادت اتنی دیر تک ہے جب تک ہماری زندگی کے آخری لمحے نہیں آن پہنچتے. تو اس سوچ کے پیچھے پہلی چیز یہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز، اس سوچ کے پیچھے روپے اور پیسے کا حصول ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے حلال ذرائع، حلال طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ضرور پیسہ کمائیں، کاروبار بھی کریں، محنت مزدوریاں بھی کریں. لیکن جہاں پہ جسم کو تکلیف میں ڈالنا، ایسی اذیت اور مصیبت میں ڈالنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جہاں پہ ہم ہلاکتوں کی طرف جا رہے ہوں، اس کے استعمال سے ہمیں رب نے روکا ہے. ہاں اگر سوچ اچھی ہے، ایک ڈرائیور ہے، وہ راتوں کی اندھیروں میں ساری رات اگر گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، روشنیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلے کرتا ہے، یہ سوچ اچھی ہے. اگر نیت اچھی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کو اللہ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اگر سوچ اچھی نہ ہو کہ یہ جسم تو میرا ہے، میں نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، میں نے جم بھی جوائن کیا تھا، میں نے اس کے اوپر کاسمیٹکس کر کے، میں نے پلاسٹک سرجریاں کروا کے اس جسم کو بڑا خوبصورت اور نمایاں بنا لیا ہے، اب میں اس کے ذریعے جیسے چاہوں اس کائنات میں سروائیو کر کے اگر پیسہ کمانے کی نیت رکھتا ہوں تو یہ اس کے لیے وبال جان بھی بن جائے گا. لیکن یہاں پر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ آخر کتنے دن ہے؟ یہ جوانی کے چند دن ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھاپے کی اذیت ناک کہانیاں بھی میرے سامنے ہیں. آج یہ سوچ جہاں سے آئی، اس ویسٹ کے معاشرے کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں، اس ویسٹ کے معاشرے کی آج اگر تاریخ کو ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چند ایام تو بڑی خوشیوں کے ساتھ گزرتے ہیں. وہ چاہے فنکاری اور اداکاریوں کے ذریعے یا اپنے جسموں کی نمائشیں کر کے وہ پیسے کمانے کے ذریعے ہوں، لیکن جب یہ چند ایام گزر جاتے ہیں پھر ان لوگوں کی ایسی ایسی داستانیں بھی ہیں. اولڈ ہاؤسوں میں اپنی گودوں کے اندر کتوں اور بلیوں کے بچوں کو لے کے زندگیاں بسر کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں آج تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی. زندگی میں جب اطمینان اور سکون نہیں ملتا، جائیں گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں، یورپ کے اندر ڈیتھ سینٹر بنے ہوئے ہیں، موت کے پیالے پینے کے سینٹر بنے ہوئے، اور وہاں پہ ڈالر دے کے موت کے پیالے پیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کی لاش کو بھی انہوں نے دفن کرنا ہے، اس کے پیسے الگ وصول کیے جاتے ہیں. آج کس معاشرے کے پیچھے چل پڑے؟ ہم نے کس معاشرے کو ترقی والا معاشرہ سمجھ لیا؟ آؤ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے تو ہمیں اتنی پاک اور صاف زندگی دی. اس نبی نے ایک رہنما اصول ہمیں بتایا. وہ نبی ہمیں فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے دو چیزوں کی، جو اس کے جبڑوں کے درمیان چیز ہے اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کے صحیح استعمال کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ نبی تو ہمیں اس حلال اور صحیح بتائے ہوئے طریقے کے استعمال پہ ثواب کی نویدیں بھی سناتے ہیں. لیکن جب انسان غلط راستے پر نکلتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی سوچ کے پیچھے ایک اور سوچ، وہ انسان کی لذت کا حصول ہوتا ہے. اس سوچ کے پیچھے کہ اس دنیا میں
لذت کے پائے جانے والے مختلف فلیورز، وہ میری خواہشیں، وہ میری آرزوئیں، وہ میری تمنائیں، ان کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہونی چاہیے، میں ان کو جیسے چاہوں پورا کروں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے اس خالق نے اگر فطرتی طور پہ ہمارے اندر اس صلاحیت کو رکھا ہے تو اس رب نے ہمیں جائز اور حلال طریقے بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس رب نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے لذت حاصل کرو۔ یہ اس رب کا، اس شریعت کا مطلوب ہے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں اس رب نے اس تعلق کی جو بنیاد بیان کی ہے وہ قابل غور اور قابل فکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رب نے تمہارے درمیان مودت بنائی ہے۔ یہ مودت لفظ جو ود سے ہے، الودود سے ہوتا ہوا، میرے پاس وقت نہیں اگر میں آپ کو بتاتا کہ یہ لفظ مودت دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری محبت کی ڈگریوں کو، ساری محبت کی اقسام کو کیسے اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی میں سے تمہارے لیے مودت کو بنایا ہے، اور اسی مودت کے نتیجے میں تمہیں رحم تک بھی پہنچتی ہے۔ وہ رحم تک پہنچ جو ہے وہ تمہاری نسلوں کے بقا کے لیے اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ان کو استعمال کرو۔ یہ تو شریعت کا اپنا مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، مالی قوت کی، جسمانی قوت کی، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ یہ تو شریعت کا اپنا مطلوب ہے۔ ہمارا دین میرے بھائیوں کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں کوئی سادو ازم کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو انسان کی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال کیے، صحیح بخاری میں امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا انی اصلی ابدا، آج کے بعد میں ساری رات نماز پڑھنے میں گزارا کروں گا۔ ایک کہنے لگا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں روزے ہی رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابد، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے بڑے سائیکالوجسٹ تھے، جو اس کائنات کے سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے، جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی، اللہ کے نبی صحابہ میں تشریف لائے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اما واللہ، اللہ کی قسم ہے انی لاخشاکم واتقاکم، اگر تم میں سے کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم رہبانیت کو اختیار کر کے اپنے دنیا کے معاملات کو ترک کر کے اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں گے تو مجھے اللہ کی قسم ہے سنو، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کے تقوی کو سب سے زیادہ اختیار کرنے والا ہوں۔ اے لوگو، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتزوجوا، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سادو ازم کو اختیار کر کے رہبانیت کے راستوں کی طرف جائے گا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ دین ہمیں مادر پیدر آزادی کا تصور بھی نہیں دیتا کہ جو جہاں چاہے جیسے چاہے منہ مارتا پھرے، نہیں،
وہ معاشرے جہاں پر مادر پیدر آزادیاں ہیں، آج اگر ان معاشروں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو 70% خواتین جو آج ڈیورس یافتہ، اور شاید یہ ہمارے معاشرے کی وہ لبرل آنٹیاں جو پلے کارڈ اٹھاتے ہوئے اس بات پہ فخر کرتی ہیں کہ مجھے ڈیورس چاہیے، یہ شاید انہیں کی سوچ پہ کار فرما ہے۔ آج اس معاشرے کی حالت یہ ہو چکی ہے جہاں پہ 30% شادی شدہ لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی مودت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں بھی رحم تک صحیح طرح سے پہنچے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کی نظروں میں آوارگیاں ہیں، مردوں کی نظروں سے حیا ختم ہو چکا ہے، مردوں کی نظروں سے امانتیں ختم ہو کے خیانتیں آتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین بھی اسی ڈگر پر چلتی ہیں، اور اسی ڈگر پر چلتی ہوئی معاشرہ پھر ایک کربناک صورت اختیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہیں دور نہ جائیں، اپنے اسی شہر لاہور کی اگر ہم خبریں اٹھا کے دیکھیں، ہم نے پچھلے سالوں میں وہ خبریں بھی دیکھی نا، شادی شدہ عورت ہے، اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، 3 بچے بھی ہیں، اللہ نے شوہر بھی دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب میرا جسم میری مرضی، میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کروں کی سوچ پروان چڑھتی ہے، اس وقت پھر رابطے بڑھتے ہیں۔ یہ شیطان کا اعلیٰ کار موبائل، اگرچہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات نے آج قوم کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ پرانے رابطے، وہ پرانی یادیں اور وہ پرانے معاشقے، تم کہاں پھنس گئی، تمہیں یہ کیا دیتا ہے، یہ سوچیں یہ کار فرما ہو کے جب گھروں سے قدم باہر نکالے جاتے ہیں، شوہروں سے طلاقیں لی جاتی ہیں، اس کے بعد مطالبے ہوتے ہیں مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتے، تمہارے تو بچے ہیں۔ اچھا اگر بچے راستے میں رکاوٹ ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کی لاش نہیں رکھی، میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے سسرالیوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ بچے کیا ہیں؟ صبح پھر ہم خبر پڑھتے ہیں 3 بچوں کو وہ زندہ قتل کر دیتی ہے، اور لوگ پھر اس پہ بلبلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ ہے اس چیز کا، اس سوچ کا، میرا جسم میری مرضی۔ آؤ آج ہم ان کے نقصانات کو دیکھ کے اپنے اس دین فطرت کی طرف پلٹنے والے بنے۔ یہ وہ دین فطرت تھا جس نے ہمیں یہ سبق دیا تھا، اس اللہ کے نبی پہ یہ آیتیں اتری تھی، یا ایھا النبی، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کی عورتوں کو، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جب یہ گھروں سے نکلا کریں یہ حیا کی پیکر ہونی چاہیے، جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں یہ حیا کی پیکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدینے کی رات کاش آج ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارے وطنوں میں بھی وہ رات لوٹ کے آ جائے جس رات مدینے میں چراغاں تھے۔ لوگوں نے پوچھا مدینے میں آج چراغاں کیوں ہے؟ پتہ چلا رات اللہ کے نبی پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ صحابیات نے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو یہ انتظار نہیں کیا کہ اچھے کپڑے خریدتی ہیں، اس دور میں بھی بڑی بڑی تجارتیں ہوا کرتی تھی، مصر سے بڑے بڑے کپڑے آیا کرتے تھے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیے کہ اچھے کپڑے خرید کے برقع حجاب بنا لیں گی، انہوں نے گھروں میں جو کپڑے میسر تھے اسی کو سی کر کے صبح جب نماز پڑھنے آئیں تو اوڑھنیاں لے کے آئی تھی۔ یہ وہ حیا پہ مبنی معاشرہ اسلام اس کی تشکیل چاہتا ہے۔ اسلام مجھے اور آپ کو یہ معاشرہ سکھلاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لینے ہیں، وگرنہ اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ ہمارے ایمانوں کے بھی دشمن ہیں، ہمارے پیسوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ لوگ کسی چیز کے ہمارے ساتھ ہمدردیاں رکھنے والے نہیں ہیں۔ آج مجھے اپنے معاشرے پہ دیکھ کے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا صنفان من امتی من اہل النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ اہل نار میں سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی نے بتایا عورتوں کا ایسا گروہ ہوگا کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگیاں ہوں گی۔ آج وہ اسی معاشرے کی میری اور آپ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری ماں اور بہنوں کی طرف اگر کوئی نظر اٹھا کے دیکھے ہم اس کو قتل کرنے تک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سن لو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں داخلہ تو دور ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ نے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، آخری کچھ باتیں کرتا ہوں۔ میرے جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے گھروں پر نظر رکھ لو۔ ہاں، اولادوں کی جاسوسیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اچھا طرز عمل بھی نہیں ہے، لیکن اولادوں کو میدر پادر آزادی بھی نہیں دینی چاہیے۔ مجھے پتا ہونا چاہیے میری بیٹی اگر کالج جاتی ہے اس کے کالج کے معاملات کس طرح کے ہیں، میرا بیٹا اگر کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے معاملات کس طرح کے ہیں، اس کے پاس اگر موبائل لیپ ٹاپ ہے اس کا سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کا ہے، اچھے انداز میں مجھے ان چیزوں کی خبر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق ہم سے سوال بھی کریں گے۔ اور میرے نوجوان بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے بالخصوص کہوں گا، اے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ جس طرح سے اپنی جلوتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک بناؤ۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں نا کہ جس نبی کے متعلق آتا ہے کہ وہ نبی عرب کی ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا اسی نبی کے ساتھ تعلق ہے نا، آج ہم کیوں اپنی چند منٹوں کی لذتوں کے لیے ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو بھی، اپنی عزتوں کو بھی کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ آج ہم کیوں کھیلتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑوں جیسیاں نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوں گے اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو، سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ قرآن مجید میں آپ کے اور میرے نبی کے آباء و اجداد میں ایک نبی سیدنا یوسف علیہ السلام بھی گزرے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آج سورہ یوسف کے قصوں کو پڑھا کرو۔ آج ہمارے سامنے رول ماڈل ہونے چاہیے تو اللہ کے نبی کے صحابہ ہونے چاہیے، ان کی زندگیاں ہونی چاہیے، ان کی سیرت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں یورپ کے ہیروؤں، اداکاروں اور فنکاروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، آج آپ کے ذہنوں میں یہ گھروں میں چلنے والے ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈراماز، سیریل سے لے کر کے یہ بڑی بڑی جو فلموں کی انتہائیں ہیں، وہاں تک جو ہمارے گھروں میں آج یہ سکھایا جاتا ہے ساس نے بہو کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، بہو نے ساس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، اپنے معاشقوں کو کس طرح سے اپنے خامد سے چھپا کر کے جاری رکھنا ہے، آج یہ ہمارے ڈراموں میں جو امت کو یہ چیزیں منتقل کی جا رہی ہیں۔ میری نوجوان ماں اور بہنوں، آپ تو اس فاطمہ اور اس خدیجہ کی ماننے والی ہیں جو حیا کی اس قدر پیکر تھی، آپ تو اس فاطمہ کی ماننے والی ہیں جس نے کہا تھا میرے جنازے کو بھی رات کو لے کے جانا تاکہ کسی غیر مرد کی اس پر نظر بھی نہ پڑے۔ آج کیوں ہم بھول گئے؟ شاید اسی لیے ہم دنیا میں اس وقت ذلت کا شکار ہیں، شاید اسی لیے آج اللہ کے دشمن ہمیں پیٹ رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ آج جو عورتوں کے حقوق کے لمبردار، یہ مختلف عورتیں، یہ فیمینزم کے ایجنڈے پہ کام کرنے والی، یہ کیسی آزادی چاہتی ہیں؟ کون سے حقوق چاہتی ہیں؟ یہ میں پوری ذمہ داری اور ہوش و حواس سے بات کر رہا ہوں۔
کہ اسلام نے جس قدر عورت کو حقوق سے نوازا ہے، اسلام سے پہلے نہ کسی دین نے نہ کسی تہذیب نے نوازا ہے۔ جاؤ پڑھ کے دیکھو، وہ روم کی تہذیب ہو، وہ یونان کی تہذیب ہو، وہ کوئی بھی تہذیب ہو، وہ اسلام سے پہلے یہودیت کیوں نہ ہو، وہ اسلام سے پہلے عیسائیت کیوں نہ ہو، یہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہندو کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے کہیں عورت کو مخصوص ایام میں گھروں سے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے کہیں آپ کو عورت کو وراثت سے محروم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے کہیں آپ کو عورت کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہوئے، عورت کو سب سے نیچ معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قربان جائیں اس دین پہ جس نے عورت کو کبھی بیٹی کی صورت میں عزت بخشی، کبھی ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت کا تصور دیا، کبھی بہن کی صورت میں اس کی ذمہ داریاں بھائی کے کاندھوں پہ ڈالی، اور کبھی بیوی ہونے کی صورت میں اس کے سارے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ڈالے۔ یہ دین تو وہ دین ہے، اس پہ اللہ کے نبی کی اگر احادیث پڑھی جائیں تو یہ پورا الگ باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ انسا، اللہ جس آدمی کو بیٹی دیتا ہے، ولم یعدھا ولم یہنھا، وہ آدمی اس کو زندہ درگور نہیں کرتا ہے، وہ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، وہ اس کو اپنے بیٹے پہ، اپنے بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح بھی نہیں دیتا ہے، اس کو برابری کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا بشارت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ادخلہ الجنہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس بات کو لے کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے ہمیں ہاتھوں کے ساتھ کرنے کی توفیق نہیں دی تو کم از کم اپنی زبان سے تو کر سکتے ہیں۔ زبان سے کرنے کی توفیق نہیں دی تو میرے بھائیوں اس کو کم از کم دل میں برا جاننا چاہیے، دل میں برا جان کے ہمیں اس سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جس سطح پہ، جس انداز سے، جس طرح سے ہو سکے آج ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ وطن عزیز تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ حاصل کیا گیا تھا، جس کے آئین میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں آج قانون پڑھنے والوں پہ، قانون پہ عمل کرنے والوں پہ انہیں نظر نہیں آتا کہ اس وطن عزیز پہ اسلامی اقدار کو کس طرح سے ان کی توہین کی جاتی ہے، اسلامی اقدار پہ اور دین پہ، اسلام پہ، دین اور اسلام کے ماننے والوں پہ کس طرح باتیں اچھالی جاتی ہیں۔ آج اس معاشرے میں لفظ مولوی کو ایک گالی کی سطح تک پہنچا دیا گیا۔ آج میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کو یہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ مولوی کو برا کہہ کے اپنے دل کا بھڑاس نکالتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی جو تعلیم ہے، جو اسلام کا تصور ہے، جو اسلام کی دی ہوئی حیا ہے، اسلام نے ہمیں جو غیرت سکھائی ہے، اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ ہمیں اس کائنات میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب ہمیں موت دے اللہ ہمیں شہادت کی، ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔